جتنی بھی بچیاں پرانی یہاں پر ہیں ان کو میں نے بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الحمد یہ دو کو الگ کریں اور پھر للہ رب العالمین بیان کریں. لہذا اب چونکہ ان کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے لہذا میں لہجے پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. ان کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور رب بھی انہوں نے بہت اچھا ملایا. لہذا درود پڑھیے محمد علیہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھیے محمد علیہ خواہران عزیز اور دختران عزیز. گزشتہ ہفتے ہم نے شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور چونکہ معصومات کی ولادت اور امام خامن الائمہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت جو انشاءاللہ پرسوں ہے لہذا آپ سے وعدہ بھی تھا کہ میں شہزادی معصومہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں گا. لہذا بہت توجہ سے ان باتوں کو سماعت کیجیے گا. توجہ کے معنی یہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہو آپ کو توجہ میرے الفاظ اور میری گفتگو کی طرف ہی رکھنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ میں شہزادی معصومہ کے حوالے سے جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلی بات جو مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا ان لوگوں پر رحم کرے گا کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے امر کو زندہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ تو امام نے تشریحاً ارشاد فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے دین جو انہوں نے بتایا خدا کا دین جو اہل بیت نے بتایا اس دین کو سیکھے اور اس دین کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. یہ ہمارا امر ہے.
کیا فائدہ ہوگا امر خدا کو زندہ کرنے کا؟ کہ جو کار انبیاء ہے، جب اہل بیت کے فرامین اور ان کی بتائی ہوئی باتیں جو اصل میں خدا کا دین ہے، یعنی ہمارا جو مضبوط عقیدہ ہے غیروں کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ غیروں نے دین دنیاوی منفعتوں، بادشاہوں اور دنیا کے صاحبان اقتدار سے منسوخ کر کے لیا، اور جو انہوں نے صاحبان اقتدار سے لیا اصل میں وہ دین نہیں تھا، لیکن دین کی شکل بنائی گئی، اور دین کی شکل بنا کر اسے دین کہا گیا، اور دین کا مرقع اسے بنایا گیا۔ اس کی مثالیں بہت ہیں اور میں مثالیں نہیں دینا چاہ رہا، لہذا میں آپ کی فکر پر اس بات کو چھوڑ رہا ہوں، اور میں ایک بات جو میں بیان کرنے جا رہا تھا کہ ہم کتنے نیک، اچھے اور کتنے اللہ کے منتخب ہیں کہ اللہ نے اہل بیت طاہرین کی محبت کو ہمارے دلوں میں داخل کیا ہے، جاگزی کیا ہے، اور ہم اہل بیت ہی کے بتائے ہوئے تمام اصول اور فرامین پر عمل پیرا ہے۔ یہ بات جب واضح ہو گئی تو گزشتہ تقریر میں ہم نے یہ جملہ کہا کہ تمام بچیاں یہ جو درس میں آتی ہیں، فقط میرا اپنا تو ایک لیکچر ہے ہفتے میں، لیکن جو بھی معلمات آتی ہیں اور جو بھی معلم آتے ہیں ان کی باتوں کو بہت بغور سنیں، یاد کریں اور لکھیں، اور اس کے بعد معاشرے میں پھیلانے کی سعی اور کوشش کریں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اہل بیت اور اہل بیت کا بتایا ہوا اسلام اور دین ہے، اور دوسری طرف اہل بیت کے مخالفین نے دین کے نام پر دین کہہ کر بے دینی کو پھیلایا ہے۔ میں آپ سے جو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ توجہ رکھیں، اس لیے کہ میں کوئی رٹ کے آ کے تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی چیز رٹ لی ہے اور وہ میں اب یہ لفظ ادا کروں گا اور اب یہ لفظ ادا کروں گا، ایسا کوئی نہیں ہے میری مجالس کے اندر۔ میں تو مطالعہ کر رہا ہوں، مطالعہ کیا ہے میں نے کتابوں کا، اور مطالعہ کر کے اس کے نوٹس ضرور بناتا ہوں، ہر وقت لکھتا رہتا ہوں۔ لہذا میرے پاس الحمدللہ جو ذخیرہ کتب ہے، ہر وقت اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ ابھی ایک کتاب میرے پاس ہے، مولوی رضا وطن دوست ہے، یہ کلمہ اہل بیت شہزادی معصومہ کے بارے میں کتاب ہے، اور اس کے تقریباً 65 صفحات کا آج میں نے مطالعہ کیا ہے، اور خلاصہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن جو باتیں ہیں جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب آپ کو اس کتاب میں ملے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے نتیجہ نکالا ہے، خلاصہ بنایا ہے، اور خلاصہ میں نے آپ کے لیے سوچا ہے، اور جو غور کیا ہے میں نے، تو اس میں کوئی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بس ایک تھنکنگ ہے، ایک جناب علی ایک خیال کیا میں نے، اور اس خیال کو میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شہزادی کا جو اسم مبارک ہے وہ اسم ہے فاطمہ۔ ہاں، میں نے فاطمہ کے حوالے سے گزشتہ ہفتے بھی جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں کر چکا ہوں۔ اب میں اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں۔ جنہوں نے پچھلی گفتگو سنی ہے ان کو بھی زحمت نہیں ہوگی کہ میں نے پچھلی تقریر کو جو ہے وہ ریپیٹ کر دیا۔ فاطمہ اہل بیت کے گھر کا
پسندیدہ ترین نام ہے. اور ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام نے جو آپ کی 18 یا 19 بیٹیاں بیان کی گئی ہیں، کتنی بیٹیاں؟ 18 یا 19. ان میں سے 4 کے نام فاطمہ رکھے گئے ہیں. یہ تو میں نے گزشتہ ہفتے بیان کیا، لیکن میں اس کے بعد کی باتیں جو بیان کر چکا بیان نہیں کر رہا. لہذا منتخب نام ہے فاطمہ. اور یہ نام نبی اکرم نے اللہ کے توسط سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے لیے منتخب کیا تھا. اور شہزادی کے اسما میں، جو میں معصومہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ مکس اپ نہ ہو جائے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ جو معصومہ ہے، ان کی عصمت مطلقہ ہے، اور ان کی ولایت مطلقہ ہے. وہ ولایت جو اللہ نے انہیں عطا کی. میں ایک بات بڑی اہم ہے جو بیان کر رہا ہوں. شہزادی معصومہ قوم کے بارے میں کہ آپ کا اس بیگرانی جو ہے فاطمہ ہو گیا. اور آپ کے منتخب القابات میں ایک لقب ہے نجمہ. آپ کو معلوم ہے نجم، سورہ نجم قرآن میں موجود ہے، اور والنجم کہہ کر پروردگار عالم نے قرآن کے سورے کا آغاز کیا ہے. اور اگر کوئی شہزادی معصومہ قم کے بارے میں کوئی تقریر کرنا چاہے، میں نے تو آئے مودت کی تلاوت کی ہے، لیکن اگر کوئی بہن ہماری یا بیٹی ہماری یہ چاہے کہ شہزادی معصومہ قم کا تذکرہ کرے تو سورہ نجم کی پہلی آیت کو بھی سرنامہ کلام میں تلاوت کر سکتی ہے. اور اس کو کمبینیشن اس طرح سے بنا دے کہ امام نے خود امام معصوم نے شہزادی معصومہ قوم کو نجمہ کہا. نجم ظاہر مذکر ہے اور نجمہ اس کا مؤنث ہے، لہذا ستارہ. یہ جو نام ہے اسم با مسمہ ہے. اسم با مسمہ ایک حبشی کالا ہے، اور ہم کہیں چاند سی صورت تو سارے لوگ جو ہے کہیں گے یہ جناب اس کی شکل دیکھو اور اس کا نام دیکھو. یہ مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، صرف بات کو سمجھانے کے لیے. بہرحال اللہ نے ایک مخلوق کو حل کیا، ہمیں سانولا بنایا اور ان لوگوں کو گورا بنایا، ان لوگوں کو سیاہ بنایا. بہرحال یہ جو خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا بھیجا اور کس طرح کی شباہت ہمیں عطا کی. تو اب امام کہے نجمہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کا حسن جو ہے یہ حسن فقط ظاہری حسن نہیں ہے. اب میں اگلا لفظ جو کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا. ایک رنگ ہے سفید، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رنگ بہت ہی اچھا رنگ ہے اور اس پہ کشش ہے. نہیں، ایک حسن ہے چاہے وہ سانولا ہو، لیکن اللہ کی عبادت کی وجہ سے اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا یعنی گناہ قرار دیا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے پروردگار عالم ایک ایسا نور ہمارے چہرے پر حویلہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، لوگوں کی نظر میں ایک نور نظر آتا ہے. لہذا جناب ایک کشش اس نور عبادت کی وجہ سے آ جاتی ہے. مثلا میں اپنے استاد کے بارے میں کہتا ہوں، میرے ایک استاد تھے بلتستان کے مولانا سید محمد علی شاہ حسینی. یہی رضویہ میں نماز بھی پڑھائی انہوں نے، یہی رہتے تھے اور ظاہر ہے ہم نے ان سے پڑھا بھی. تو جب ان کو ہم لوگ دیکھتے تھے تو ان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں سید حسینی تھے، ان کا چہرہ دیکھ کر ایسی کشش پیدا ہوتی تھی کہ بس ان کو دیکھتے رہے، اتنا نورانی پیکر. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. مثلا رہبر معظم آقا خامنہئی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو ہم جب عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ظاہر ہم تو میڈیا کے اس جو سہولت ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں،
ظاہراً تو ہم نے نہیں دیکھا ان کو، آغا خامنئی، آغا خمینی اور اس طرح سے جو علماء ہیں. تو اب جناب علی ایک کشش، یہ کشش جو اس کا تعلق یہ رنگ سے نہیں ہے، اس کا تعلق تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر امام جعفر صادق یا امام موسی کاظم یا امام رضا علیہ السلام اب اس بچی کو کہ جو معصومہ ہے اگر یہ کہے یہ نجوہ ہے، تو اس کا مطلب ظاہری رنگت کی بات نہیں کی ہے امام نے. امام علیہ السلام نے ان کی عبادت کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں نور عطا کیا ہے، اس لیے ان کا نام نجمہ قرار دیا گیا. درود پڑھیے محمد علیہ. دیکھیے اب آپ نے سورہ نجم کی آیت کو اگر سرنامہ کلام میں تلاوت کیا تو آپ 10 12 15 منٹ تک یہ لفظ نجمہ اس کی شرح بیان کریں، آپ کی تقریر چلتی رہے گی. بس اس سے آگے چلیں. ایک چیز جو ہے القابات معصومہ میں وہ ہے کریمہ اہل بیت. اب ہم ظاہر ٹائم بچے گا تو ہم بیان کریں گے، ورنہ ہمیں دوسری چیزیں بیان کرنی ہے. جو بہت اہم بات مجھے بیان کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. جناب معصومہ نام جو ہے فاطمہ، نجمہ یا کریمہ اہل بیت القابات کے اعتبار سے جو بھی ان کو جو خطاب دیا ہے، خطاب خود امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بہن، یہ میں نے جو اشارہ کیا ہے اس کے لیے میں ابھی ایک بات خلاصتاً بیان کر رہا ہوں. 7ویں امام کے جو بچے ہیں وہ 17 بیٹے 18 بیٹیاں یا 17 بیٹے 19 بیٹیاں، تھوڑا بہت فرق. تو اب تقریباً یہ تعداد جو بچوں کی تعداد ہے وہ 37 بنتی ہے. بس ہنسنے کی بھی بات نہیں ہے کوئی، اور نہ ہمارے ماحول کی یہ بات ہے. 2 بچے اچھے والا ہمارا معاشرہ ہے، لہذا ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جناب امام علیہ السلام اخراجات کیسے برداشت کرتے ہوں گے، یہ سارا نظام کیسے چلتا ہوگا، اتنے سارے ڈھیر بچے، اتنی بیویاں، یہ ساری چیزیں. تو اب جناب علی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس زمانے کا ماحول، اس زمانے کی ساری چیزیں. تو ایک ماں، اور یہ ماں کون ہے؟ یہ ماں جو ہے تکتم ریحانہ 7ویں امام علیہ السلام کی زوجہ. یہ جو زوجہ 7ویں امام کی ہیں ان کے فقط 2 بچے ہیں. ایک 7ویں امام کے بیٹے امام علی رضا اور ایک معصومہ اب میں معصومہ اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، میں معصومہ کہہ رہا ہوں تاکہ مغالطہ پیدا نہ ہو. شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہا کی عصمت میں اور اس لفظ معصومہ میں کیا فرق ہے میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ معصومہ سے مراد کیا ہے. لہذا 2 بچے، لیکن ڈفرنس ولادت کا دونوں بھائی بہنوں میں کتنا ہے؟ امام رضا کی ولادت کے 25 سال کے بعد جناب معصومہ کی ولادت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ 6 امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان کی کہ جناب ایک بچی خاندان رسالت میں دنیا میں آنے والی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مرکز قرار پائے گا، وہ مرکز قرار پائے گا. اور جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ جناب معصومہ تقریباً 10 سال رہی. اچھا، اب بہت اہم بات ذہن نشین رکھیں. اس وقت انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہوئی، اور پنجاب کے ایریا میں یا آزاد کشمیر کے ایریا کے اندر جناب علی جنگ چل رہی ہے. بارہ چنار میں بھی کچھ بچے شہید ہوئے ہیں، اور ایک کرنل ظہیر عباس صاحب کا بھی ایک بیٹا ہے چھوٹا سا، یہ بھی شہید ہوا ہے. لہذا اور بھی بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں اس علاقے سے، KPK کے علاقے سے. جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں کہ جناب علی اہل بیت طاہرین کا وہ دور، اب ظاہر امام زمانہ تو پردے غیب میں ہیں، لیکن جب امام علیہ السلام خود دنیا کے اندر ظاہراً موجود ہوتے تھے
تو وہ زمانہ بڑا ہی کٹھن اور بڑا ہی خطرناک زمانہ تھا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جناب ظاہر ہو کر کوئی یہ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں امام کا ماننے والا ہوں، میں سید ہوں یا سید زادی ہوں، نہیں کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا. قتل و غارت گری کا بازار اتنا گرم تھا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اس کا ریزلٹ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. ہمیشہ 1 گھنٹہ آپ اپنے گھر کے کام کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، شوہر کی خدمت کریں، بچوں کو دیکھیں، سب کچھ کریں، لیکن 1 گھنٹہ کتاب کا مطالعہ کریں. اور جناب جب کتاب پڑھیں تو آپ پینسل سے میرا تجربہ تھا پینسل سے، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ پینسل کا نشان مٹ جاتا ہے، لہذا اپنے پرواہ کیے بغیر 1 پوائنٹ سے نشان لگاتا چلا جاتا ہوں. جو بھی اچھی بات لگتی ہے پوائنٹ سے نشان لگاتا ہوں، یا ڈائری میں لکھتا ہوں یا پیج کے اوپر لکھتا ہوں تاکہ یہ یادداشت میں رہے. تو اب جناب علی اس زمانے میں کہ جہاں آل محمد کے ساتھ دشمنی اتنی شدید تھی کہ مومن اپنے آپ کو یہ بیان بھی نہیں کر سکتا تھا، بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں. لہذا ہر وقت جب ہم کہتے ہیں مولا علی شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کربلا کا واقعہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت سکون کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکے. یہ بات ہمیشہ بچیوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں، مجلس میں بتائیں کہ جناب اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، لہذا ہم تو بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جو بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے بعد جناب جو ماحول ہمارا بن گیا ہے، طلاقوں کے ریشے بڑھ گئے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب لڑکیوں کو ان کے والدین کی طرف سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بہرحال اس شعبے میں بہت کم داخل ہوں، لیکن پھر بھی جو تجربہ ہے مس گائیڈ کیا جاتا ہے. جناب گھر میں جا کے شہزادی بنوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ بنگلہ ملے گا، اور یہ جو انڈین ڈرامے اور انڈین فلمیں لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے اندر ایک لڑکی کی شادی بھی ہے اور وہ 410 کا بنگلہ ہے اور اندر گول سیڑھی اوپر جا رہی ہے اور وہ نوکر چاکر جناب علی، یہ سارے جو مراحل ہیں وہ ذہن میں بٹھائے جاتے ہیں کہ جناب ہم تو عیاشی کریں گے، عیاشی ان معنوں میں جناب ہم تو سکون سے زندگی گزاریں گے، ہم اپنی مرضی چلائیں گے. آپ کی مرضی اگر اہل بیت طاہرین کی خواتین کی مرضی کے برابر ہے یا ان کا آپ نے اسوہ دیکھا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں اسلام اسلام اور اسلام ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے امام رضا کی حدیث کو بیان کیا کہ خدا رحم کرے ان لوگوں پر جو ہمارے احیا کو، ہمارے عمل کو احیا کرتے ہیں، ہمارے عمل کو زندہ کرتے ہیں. اس عمل کے زندہ کرنے کے معنی کیا ہے کہ جو عقیدہ اہل بیت ہے لوگوں تک پھیلا دو، جو احکام اہل بیت نے بتائے ہیں وہ لوگوں تک پھیلا دو. اور یہی خوبصورت بات جو ہے اہل بیت طاہرین کے گھر کی ہر بچی نے اور ہر بچے نے کیا. البتہ درجات کا فرق اپنی جگہ. یہ جو 18 بہنیں یا 19 بہنیں ہیں ان میں جو سب سے اپر ہے، سب سے اپر وہ ہے معصومہ سلام اللہ علیہا. یہ سبق سیکھنے والا ہے. میں بہرحال استاد ہوں اور آپ سب میری طالبات ہیں، لہذا یہ سبق میں نتیجہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں. لہذا جناب معصومہ کا جو یہ لقب ہے معصومہ، اس کے معنی کیا ہے؟ معصومہ اگر ہم جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب ام فروا شہزادی ام روان اور جناب فضہ اور اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں ہم کہیں، جناب زینب یا جناب شہزادی چھوٹی شہزادی کیا عصمت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے برابر ہے؟ نہیں. لفظ معصومہ کے معنی ملکہ عصمت نہیں ہے. عصمت جو اللہ نے انہیں عطا کی، وہ جو آئے تطہیر کا مصداق اول ہے جناب معصومہ،
اسی لیے جناب فاطمہ کے ناموں میں ایک نام بطول بھی قرار پایا، لیکن بطول جناب معصومہ شہزادی سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بطول نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرق پہلے ذہن میں رکھیں۔ معصومہ کے معنی کیا ہے؟ معصومہ کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کردار، اپنا ماحول اور کردار اتنا اپر بنایا، اتنا بلند پایا، اپنا کردار بنایا اور دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جناب خود امام نے کہا کہ من زار المعصومۃ بقوم کمن زارنی۔ یہ جملہ جو کہا گیا، یہ جملہ امام معصوم نے کہا، امام معصوم نے کہا معصومہ، تو اس معصومہ کے معنی بطول ہونا نہیں ہے، اس معصومہ کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے شہزادی سے کہا گیا، یعنی سوال تو مردوں سے کیا تھا نبی اکرم نے، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ تو جناب صحابہ نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، مولا کائنات کو پتا تھا، لیکن مولا نے کیا کیا؟ مولا شہزادی کے پاس آئے اور شہزادی سے آ کر کہا کہ آج اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا ہے، یہ سوال متعلق ہے آپ سے کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تو شہزادی نے برجستہ کہا کہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ اب یہ جو مقام اور یہ درجہ ہے، یہ لفظیں ہم نے ادا کی، تو کیا شہزادی نے کسی مرد کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں، یہ ایک بحث ہوگی کہ مرد کو دیکھنے کے معنی کیا ہوں گے، اور اس کے درجے میں اس وقت ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ شہزادی سلمان فارسی کو دیکھتی تھی، جناب بلال آتے تھے، یا جناب شہزادی جو ہے پردے کی عورت میں جابر بن عبداللہ انصاری سے بات کرتی تھی، یا مثلا دربار میں گئی تو پردہ حائل کر دیا گیا، تو اب وہ دیکھنے کا معیار کیا بنے گا، اس پر ہم پھر کبھی انشاءاللہ بحث کریں گے کہ یہ معیار کیا ہے۔ مثلا آپ مجھے دیکھ رہی ہیں یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ دیکھنا جو ہے استاد کو دیکھنا ہے یا شاگردوں کو دیکھنا ہے؟ اس کے اندر وہ حرام والا پہلو اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ سب باپردہ ہیں الحمدللہ، اور یہ وہ جو حصہ ہے ایک فقہی مسئلہ جو ہے میں نے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا، لیکن کچھ بچیاں اب آج ہیں اور پچھلے ہفتے نہیں تھی، تو میں وہ فقہی مسئلہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب نماز میں عورت آئے تو وہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی پردہ کرے۔ کیا مطلب اپنے آپ سے پردہ کرے؟ عورت اکیلی ہے۔ مرد کا مسئلہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے پچھلے ہفتے یعنی ابھی جو اتوار گزرا ہے میں نے بیان کیا اور میں نے اپلوڈ کر دیا۔ عورت کا پردہ بھی میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ عورت کا پردہ کیا ہے۔ عورت کا پردہ جو ہے وہ سیسانی کی توضیح کے اندر جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے آپ سے بھی پردہ کرے، کب؟ جب وہ نماز پڑھ رہی ہو، یعنی یہ جو پیشانی کا جو حصہ ہے جہاں بال ہے وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور چوڑائی میں جو حصہ وضو کا ہے جناب اتنا حصہ حالت نماز میں وہ کھلا رکھ سکتی ہے، انگلیوں سے لے کر یہ کلائی تک یہ کھلا رکھ سکتی ہے، نہ محرم نہ ہو تو پیر کھلے رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر بائک پر ایک خاتون جا رہی ہے، بہت باپردہ ہے، ہوا آئی اور ہوا سے وہ جناب ان کا برقع یا ان کی چادر یا کپڑا ہٹا اور جناب یہ گردن نظر آ رہی ہے، بعض ہم دیکھتے ہیں پیچھے نظر آ رہا ہے حصہ، تو یہ نماز میں نہیں چلے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی پردہ کرے، یعنی میں اگر دیکھ رہا ہوں میرے جسم کو، یعنی آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا مثلا گردن کا حصہ کھلا ہوا ہے یا مثلا پیر یہ جو شلوار ہے وہ تھوڑی سی اچک گئی ہے اور جسم نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، یہ نماز باطل ہوگی، آپ کو فقہی مسئلہ معلوم۔ تو اب جناب علی عصمت، میں عصمت پر بات کر رہا ہوں، عصمت مطلقہ کی مالکہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد جو معصومہ لفظ کہا جاتا ہے، معصومہ اس کا مطلب عصمت کبریٰ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہم کہیں گے معصومہ کن، لیکن یہ فرق ہم چونکہ طالب علم ہیں
اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو میں بات بتا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے. وہ اہم کیا ہے کہ جو میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتایا کہ بس اب میرا دل کچھ چاہ رہا ہے. جس طرح سے سورہ قاف کی 2 آیتیں میں نے ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کی اور اس کے بعد میں کانپ گیا. یہ آیت قرآن کی کہ 2 ملک کاندھے میں بیٹھے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جناب علی ابھی تو میں نے لفظ ادا کیا اور ملک نے لکھ لیا، میں نے عمل کیا اور ملک نے لکھ لیا. میں نے ظاہر ہزاروں مرتبہ یہ آیتیں تلاوت کی ہوگی، لیکن اللہ نے چاند، اللہ نے خوبصورت بنا کر اس ماہ مبارک رمضان میں یہ نعمت عطا کی، یہ نعمت عطا کی کہ ان 2 آیتوں پہ نظریں مرکوز ہو گئیں، رک گئیں، ٹھہر گئیں اور بس میں کام گیا. اور میں نے ماہ مبارک رمضان میں 3 مجلسوں میں ان 2 آیتوں کو سرنامہ کلام بیان کیا اور جناب مجلسیں پڑھ دی. اور اس کے بعد میں 2-3 جگہوں پر ان 2 آیتوں پر مجلسیں پڑھ چکا ہوں. اس یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک تو حافظے میں محفوظ ہو گئی اور اس کے بعد جو نتیجہ. تو اب جناب معصومہ جو ہیں ان کے بارے میں ایک بات جو میں نے پچھلے ہفتے اشارتاً کہا اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ جناب میری تمام یہ جتنی بھی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، میں ان سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو علم حاصل کریں بہت توجہ سے حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے گھر میں والدہ سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، بھابھی سے، دیورانی، نند سے، جٹھانی سے، ان سے مسائل ڈسکس کریں اور یہ باتیں بیان کریں. جیسے آج فقہی مسئلہ میں نے بیان کر دیا. یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ میں نے اپنے ایک استاد کا نام بتایا تھا. مثلا میں ایک دن گیا، آقا سلطانی شہید ہو گئے، ایرانی عالم دین تھے، یہی گول مارکیٹ کے پاس رہتے تھے. پھر جناب چلے گئے حسین سجادہ کے سامنے گلی میں اور وہاں وہ شہید ہو گئے. تو ایک دن جب گول مارکیٹ پہ رہتے تھے تو ہم گئے ان کے گھر، ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا تھا. تو جناب علی وہ گھر پر نہیں تھے، تو ان کی وائف نے، ایرانی وائف تھی تو ہیں، بلکہ وہ ابھی ماشاءاللہ کاشان میں رہتی ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ خیریت آپ تو کیوں آئے تھے؟ ہم نے کہا آغا سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. یہ میں نے کیا کہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آغا سلطانی شہید ہو گئے، ایرانی عالم دین تھے، یہاں مدرسے دارالحکمہ نور ایمان میں پڑھاتے تھے اور میں بہت ان سے وابستہ تھا، منسلک تھا، آتا جاتا رہتا تھا. اچھا انہوں نے مجھ سے مجلسیں بھی پڑھوائیں اور مجلسیں بھی میں ان کے کہنے سے کئی جگہوں پر میں نے مجلسیں پڑھی. وہ بیٹھے ہوتے تھے اور جناب شہد کی مکھی کے بارے میں بڑی پرلطف بات انہوں نے ایک مجلس شہد کی مکھی پر میں نے پڑھی تھی. پھر انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی اور پھر میں اب جب بھی مجلس پڑھتا ہوں تو وہ ان کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. تو آغا سلطانی کے ہم گھر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ گھر پر نہیں تھے تو ان کی وائف موجود تھی. تو ان کی وائف نے کہا کیسے آنا ہوا؟ ہم نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہنے لگی آغا نہیں ہے لیکن مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کس نے کہا؟ آغا کی بیگم نے کہا. وہ جانتی تھی ہمیں. آغا کی بیگم نے کہا کہ بھائی آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں. ہم نے مسئلہ پوچھا ان سے اور انہوں نے برجستہ اس ہمارے سوال کا فقہی جواب دے دیا. تو میں آپ سے کیا توقع رکھوں؟ آپ سب میرے شاگردائے ہیں، میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ جناب علی آپ دین کو پرفیکٹ طریقے سے ادبر کریں، لکھیں، یاد کریں اور جناب اگر یاد نہ رہے تو مسئلے بتائیں، کتاب سے دیکھ کر بتائیں تاکہ یہ ریویژن ہوتا رہے. یہ بات میں کیا بتاتا ہوں؟ ارے یہ سیرت فاطمہ ہے، سیرت ثانیہ زہرا ہے، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا. لہذا سیرت فاطمہ آپ کو پتا ہے کہ جناب فاطمہ جو ہے وہ درس دیا کرتی تھی اور جب ایک لڑکی آئی، ایک بچی آئی اور کہا میری ماں نے سوال پوچھا ہے، آپ پوچھو. ایک سوال، دوسرا، تیسرا، چوتھا. جناب سیدہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب وہ کہنے لگی میں نے آپ کو بہت زحمت دی، بہت زحمت دی، تو جناب سیدہ نے کہا کہ نہیں، دین کے بارے میں بتانے میں کوئی زحمت نہیں ہے. دین کے بتانے میں جب کوئی زحمت نہیں تو جناب سیدہ کی یہ بات عورت پردے کی آغوش نامی کتاب کے اندر لکھی ہے. میں کتاب کے نام بتاتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں. عورت پردے کی آغوش میں آیت اللہ مطہری شہید کی کتاب ہے اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے
میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. شہزادی نے کہا کہ اگر ایک مزدور سے یہ کہا جائے، ایک مزدور سے کہ جناب یہ جو اینٹ ہے، یہ کرسی رکھی ہوئی ہے سامنے، یہ 3 فٹ 4 فٹ کا فاصلہ ہے اور اس کے لیے تمہیں ہم 10 روپے دیں گے. یہ الفاظ میں نے بیان کیا ہے، خلاصہ سیدہ کا ہے، لہذا 10 روپے ہم تمہیں دیں گے. تو وہ مزدور راضی ہو گیا 10 روپے پر. اب جناب اگر اسے کہا جائے کہ یہ جو اینٹ ہے یہ اٹھاؤ اور اٹھا کر یہ جو ہمارے مدرسے کا دروازہ ہے وہاں تک لے کر جاؤ اور 1 لاکھ روپے ہم تمہیں دیں گے، تو کیا کوئی مزدور تھوڑا فاصلہ زیادہ طے کر کے اتنی کثیر نعمت، اتنے پیسے زیادہ کیا وہ حاصل کرنا نہیں چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ بتانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کرامت عطا کرے گا اور جو انعام عطا کرے گا، اگر میرے بدن میں جتنے بال ہیں ان بالوں کو سونا بنا دیا جائے اور جناب سورج کی کرنیں ان پر آئیں اور سورج پوری کائنات میں جہاں جہاں سایہ کر رہا ہے وہ سونا بن جائے اور راہ خدا میں اسے دے دیا جائے، کتنا ثواب ملے گا؟ ایک دین کی بات کو بتانے کا اتنا ثواب. اس کو کہتے ہیں عامل کو زندہ کرنا. امام موسی کاظم علیہ السلام، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ بات علیہ السلام، یہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ، وعدہ ہے زندگی رہی. تو جناب اگلے بدھ کو جو کلاس ہوگی شہزادی معصومہ کے بارے میں ہی میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، اور اس کی کچھ باتیں اور بیان کروں گا. میں آپ کی خدمت میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو موضوع میں اس وقت بیان کر رہا ہوں اور جس طرح سے بیان کر رہا ہوں میں نے کسی عالم کو اس طرح سے سنا نہیں ہے. میں نے 4-5 لوگوں کی تقریریں ضرور سنی معصومہ قوم کے بارے میں، لیکن یہ اس انداز سے میں نے نہیں سنی ہے. تو میں نے ایک بات آپ کو بتائی، عصمت اور معصومہ ہونے میں فرق کیا ہے، شہزادی کے بارے میں اور غیر شہزادی کے بارے میں فرق کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا. اب جناب 7ویں امام علیہ السلام باہر کہیں گئے ہوئے ہیں اور 7ویں امام علیہ السلام جب باہر گئے ہوئے تو ایک گروہ آیا اور وہ گروہ آیا تو 7ویں امام سے کچھ سوالات کرنے چاہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا زمانہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ جناب ہر آدمی آ جائے اور امام کے گھر چلا گیا اور امام سے جا کر سوال کر لیا. پور آشوب دور میں، پور آشوب زمانے میں جناب امام معصوم کے پاس جانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جاسوس لگے ہوئے ہیں اور اگر کوئی جائے گا وہ قتل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی موقع مل جاتا تھا. تو ایک گروہ آ گیا اور یہ جو گروہ آیا تو انہیں آ کر چاہا کہ امام سے سوال کریں، امام تھے ہی نہیں. جب امام نہیں تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ جناب علی سوال کو کاغذ پہ لکھا نہیں، سوالات کو کاغذ پر لکھا. سوال اور سوالات میں فرق ہے. سوالات کو کاغذ پر لکھا اور امام کے گھر میں جو خادم تھا اس کے حوالے کر دیا کہ جناب علی یہ سوالات ہیں اور امام جب آئیں تو ان سے کہیے گا کہ یہ جواب لکھ دیں، ہم آئیں گے بعد میں ہم یہ امام کی تحریر پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے. تو جناب معصومات تک جناب یہ جو پیپر سوالات کا آیا تو جناب معصومہ قوم نے کہا ان لوگوں کو روک لو، ان لوگوں کو ٹھہراؤ. باہر رک گئے وہ لوگ، مرد رک گئے اور معصومہ قوم نے کہا مجھے بتاؤ یہ سوالات کیا ہیں. شہزادی سوالات پڑھتی جا رہی ہے، جوابات لکھتی جا رہی ہے، سوالات پڑھتی جا رہی ہے، جوابات لکھتی جا رہی ہے. سارے سوالات کے جوابات شہزادی نے لکھ دیے اور خادم جو غلام جو گھر میں تھا اس نے کہا جاؤ جا کر ان لوگوں کو دے دو. ان لوگوں نے جوابات دیکھے اور جناب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایک عورت نے، ایک لڑکی نے، ایک بچی نے یہ جوابات دیے ہیں. جناب جواب لیے اور چلے گئے. جا رہے راستے میں 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور جب ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے گھر گئے تھے اور آپ سے سوالات پوچھ رہے تھے، لیکن آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی نے، توجہ کیجیے ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں ظاہر ممبر پر جب ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیں. کیا یہ بحث جو ہم کر رہے ہیں یا ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی ہے؟ معمولی نہیں ہے. توجہ رکھیں ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا
کہ جو کلاس ڈسٹرب کرتا ہے میں اسے کلاس سے نکال دیتا ہوں. یہ باتیں آج آپ نے سنی، ایک یا دو بچیوں کی وجہ سے پوری کلاس ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. لہذا شہزادی معصومہ نے لکھے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی صاحبزادی نے، امام نے کہا کہ بتاؤ میری بیٹی نے کیا لکھا، کیا جواب دیا. اب جو امام علیہ السلام نے وہ جوابات دیکھے تو امام نے 3 مرتبہ فرمایا فدا فاطمہ، فدا فاطمہ، فدا. میں اپنی بیٹی فاطمہ پر فدا ہو جاؤں، میں اپنی بیٹی فاطمہ پر فدا ہو جاؤں، میں اپنی بیٹی فاطمہ پر فدا ہو جاؤں. نبی اکرم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کہا اور امام موسی کاظم نے اپنی بیٹی فاطمہ معصومہ خود کے لیے کہا. اس لیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب میں اگلے ہفتے مزید بتاؤں گا، لیکن آج کی گفتگو کا آخری فقرہ کہ امام کے گھر میں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ صرف کھیلتی نہیں ہیں، کھلونے نہیں ہوتے ہیں، وہ مدرسہ قائم ہوتا ہے اور مدرسے میں باقاعدہ امام ان کو تعلیم دیتے ہیں اور امام کی تعلیم کو وہ دنیا میں نشر کرتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.